نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اور سور میں پھونک ماری جائے گی. یہ عذاب کی وعید کا دن ہے اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا. بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے. پچھلی آیات میں موت کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے قیامت واقع ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. چنانچہ 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تاکہ مرنے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں. پہلی میں مر جائیں گے، دوسری میں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور جس وقت وہ زندہ ہو جائیں گے تو فرمایا ان سے اس وقت فرمایا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں کافروں کو عذاب دینے کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، اور فرمایا کہ ہر جان حاضر ہوگی. یہاں سے قیامت کے ہولناک واقعات اور حالات کو بیان کیا کہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ چلانے والا ہوگا کہ جو اسے چلا رہا ہوگا، اور فرمایا جو اسے میدان محشر کی طرف ہانکے گا، اور اس کے ساتھ ایک اور گواہ ہوگا کہ جو اس کے عملوں کی گواہی دے گا. یہاں ہانکنے والے اور گواہ سے کون لوگ مراد ہیں تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہانکنے والا فرشتہ ہوگا، اور جو گواہ اللہ نے فرمایا اس سے خود اس کا اپنا نفس ہوگا. امام طحاق کہتے ہیں کہ ہانکنے والا فرشتہ ہے اور گواہ جو ہیں وہ اسی بندے کے اپنے بدن کے اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ ہوں گے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ برسر ممبر یہ کہا کرتے تھے کہ ہانکنے والا بھی فرشتہ ہے اور گواہ بھی فرشتہ ہے. تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا بے شک تو دنیا میں اس قیامت کا منکر تھا، آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا. جو تیرے دل، کانوں اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے آج تیری نگاہ تیز ہے اور تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ جن کا تو دنیا میں انکار کرتا تھا. دیکھیے کہ قیامت واقع ہوگی اور کافر دنیا میں انکار کرتا تھا، اسے کل قیامت کے دن وہ ساری باتیں بتائی جائیں گی. ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں بھی قیامت کی فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارا بھی اعمال نامہ ہمارے ساتھ ہمیں دیا جائے گا تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. پھر سنیے آگے اللہ کیا فرماتا ہے وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے، حکم ہوگا تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی معبود کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو. یہ 4 آیات ہیں مختصر سی. ان کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ کافر کا ساتھی فرشتہ جو اس کے اعمال لکھنے اور اس پر گواہی دینے والا ہے وہ اس بندے سے کہے گا کہ یہ اس کا اعمال نامہ ہے کہ جو میرے پاس تیار موجود ہے. اس اعمال نامے کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 2 فرشتے جو ہوں گے ان کو حکم فرمائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو
کہ جو بڑا ناشکرا تھا، ہٹ دھرم تھا اور بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور دین میں شک کرنے والا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ یعنی ایک دیکھیے کہ کافروں کو جہنم میں تو ڈالا جائے گا، لیکن ان کے کارنامے کیا تھے کہ ناشکری، ہٹ دھرم بننا، ضدی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا انہوں نے، بھلائی سے وہ روکنے والے لوگوں کو انہوں نے بھلائی سے روکا، اور بھلائی کیا تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور بھلائی سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جنت کا راستہ کہ جس میں قرآن بھلائی کو جنت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور فرمایا حد سے بڑھنے والا اور دین میں شک کرنے والا اور شرک کرنے والا، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی معبود ٹھہرانے والا، اللہ فرمائے گا کہ ان کو سخت عذاب میں ڈال دو اور انہیں جہنم میں پھینک دو۔ پھر ارشاد فرمایا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کافروں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا تو اس وقت وہ کہے گا، یعنی جو ساتھی ہوگا وہ کہے گا اے ہمارے رب کہ مجھے اس شیطان نے ورگلایا، جسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا وہ کافر کہے گا کہ مجھے اس شیطان نے ورگلایا اور کبھی راہ راست پر چلنے نہ دیا، اس لیے میں بے قصور ہوں۔ تو اس پر جو شیطان جو دنیا میں مسلط تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے کبھی بھی سرکشی پر مجبور نہیں کیا تھا، میں تو فقط اسے مشورے دیتا تھا اور یہ عمل کرتا رہا، اور گمراہی کی عمیق یعنی اندھیرے میں، یعنی بالکل نچلی تہ میں یہ جا گرا، لہٰذا میں اس سے بری ہوں، شیطان بھی اس سے اپنے آپ کو بری کروائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان دونوں سے فرمائے گا کہ میرے پاس نہ جھگڑو، کیونکہ اب یہ جو مقام ہے یہ جزا کے مقام اور حساب کی جگہ میں یہاں جھگڑا کرنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا دنیا میں، یہ شیطان نے کیا تھا، دونوں ایک دوسرے پر اپنی قصور کو ڈالے کے اللہ فرمائے گا یہاں جھگڑا کرنا تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ میں نے پہلے ہی اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے یہ وعید بھیج دی تھی کہ جو بھی سرکشی کرے گا میں اسے عذاب دوں گا، اور اس وعید کے بعد میں نے تمہارے لیے کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی، اور یاد رکھو کہ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اس لیے تم یہ تمنا نہ کرو کہ میں نے کافروں کو جہنم میں داخل کرنے کی جو وعید سنائی تھی قرآن میں بیان کر دی تھی اب میں اسے بدل دوں گا۔ تو فرمایا نہ ہی میری یہ شان ہے کہ میں کسی کو جرم کے بغیر سزا دے کر اس پر ظلم کروں، یعنی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ بتا دے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہاں پر یہ جو بات آئی نا ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، یاد رکھیے گا کہ دعا اور نیک کام سے اللہ کے نزدیک تقدیر مبرم حقیقی نہیں بدلتی۔ انسان کی جو تقدیر مبرم حقیقی ہے وہ دعا اور نیک کام سے بھی نہیں بدلتی، بلکہ وہ تبدیلی ہمارے علم کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں اور جو حدیث پاک ہم نے سنی ہے کہ دعا سے قضا بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو اس آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ تقدیر مبرم نہیں۔ اس کو رمضان میں اور پیچھے بھی ہم عرض کر چکے تھے کہ وہ
اس کو اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ دعا کی برکت سے یا نیک عمل یعنی وہ معلق ہوتی ہے یا کسی کی دعا اس کو لگتی ہے تو وہ بدل جاتی ہے انسان کا، تو لیکن جو تقدیر مبرم حقیقی ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہو۔ تو لہٰذا یہ جو بات اللہ نے لکھی میرے ہاں بات بدلتی نہیں، تو اس سے مراد تقدیر مبرم حقیقی ہے کہ جو فیصلہ اللہ کا اٹل ہے وہ نہیں بدلتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں کتنا بڑا پیغام ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے سامنے اس دن کا ذکر فرمائیں کہ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو ان لوگوں سے بھر گئی کہ جنہیں تجھ میں ڈالا گیا ہے۔ وہ بڑے ادب سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی جہنم ابھی نہیں بھری بلکہ مجھ میں اور بھی گنجائش ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آیت کا جو یہ آخری حصہ ہے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب مجھ میں گنجائش باقی نہیں بلکہ میں بھر چکی ہوں، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جہنم سے یہ وعدہ فرمایا ہے، جیسے ایک اور مقام پر قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ میں اسے جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اس وعدے کی تحقیق کے لیے جہنم سے یہ سوال اللہ فرمائے گا کہ کیا تو جہنم سے یا جہنم کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی مجھ میں مزید اور بھی گنجائش ہے۔ اور دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اب مجھ میں گنجائش باقی نہیں بلکہ میں بھر چکی ہوں۔ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں مسلسل جنوں اور انسانوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم عرض کرے گی کیا کچھ اور ہیں، یعنی ڈالا جا رہا ہوگا جہنم میں، وہ اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اور ہیں، یعنی اس وقت مسلسل وہ کہے گی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ رب العزت اس میں جہنم میں اپنی شان کے لائق اپنا قدم رکھ دے گا، پھر جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا، پھر جہنم وہ عرض کرے گی بس بس تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم، کہ وہ اس وقت کہے گی کہ اب مالک تیری عزت و تیرے کرم کی قسم کہ میں بھر چکی۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ تو تھا جہنم میرے آپ، اور جنت میں کیا ہے، جنت میں مسلسل جگہ زیادہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا فرمائے گا کہ جسے جنت کے اضافی حصے میں رکھے گا۔ یہ کیا کرم ہے میرے رب کا کہ جنت میں مسلسل جگہ ہوگی۔ پھر اللہ ایک اور مخلوق کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پیدا فرمائے گا کہ جنت کا جو اضافی حصہ ہوگا اس میں وہ مخلوق جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ یہ تھا، اب یہ یہاں تک تھا جہنمیوں کا ذکر۔ اب شروع ہو رہا ہے کہ جنتیوں کا۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہ ہوگی۔ کافروں کا حال بیان کرنے کے بعد اب مومنین کا حال اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا قیامت کے دن جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی کہ جو دنیا میں کفر سے اور گناہوں سے بچتے رہے، اور فرمایا ایسے لوگوں سے جنت دور نہ ہوگی بلکہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ جنت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی انہیں جنت دکھائی جائے گی، وہ دیکھ رہے ہوں گے جنت کو۔ پھر میرا رب فرماتا ہے ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ جب جنت قریب لائی جائے گی تو متقی لوگوں سے کہا جائے گا اے متقیوں یہ ہے وہ جنت
کہ جس کا رسولوں کے ذریعے دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا رہا کہ اللہ کی جنت ہے، یہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یہ دیکھو یہ وہ جنت ہے، اور یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا ہر اس شخص کے لیے کہ جو اواب ہے، حفیظ ہے۔ اواب کسے کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والے کو۔ حفیظ کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کرنے والا۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مفسرین نے رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال میں 3 قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، کون رجوع کرنے والے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں۔ نمبر 1، رجوع کرنے والوں میں مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ کر، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر، نافرمانی کو چھوڑ کر وہ فرما برداری کو اختیار کرے، اطاعت کو، اسے کہتے ہیں رجوع کرنے والا۔ دوسرا قول اس کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اواب وہ ہے کہ جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، اگر پھر اس سے گناہ صادر ہو جائے پھر توبہ کر لے، یعنی پیچھے نہ ہٹے کہ اب میں توبہ کیا کروں، بس گناہ ہی کرتا رہوں، کہ اگر ہو گیا توبہ کر لے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ انسان آ جائے، ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لے، اگر پھر بھول ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، یہ ہے اواب۔ اور تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، اسے کہتے ہیں اواب، کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ سے مغفرت مانگے، اسے کہتے ہیں رجوع کرنے والا، یہ ہے متقی۔ اب آئیے حفاظت کرنے والا کون؟ تو اس کے بارے میں بھی مفسرین کے بہت سے قول ہیں، میں 4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم بھی اس میں آتے نہیں آتے۔ سنیے کہ حفاظت کرنے والا، نمبر 1، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے حکم کا لحاظ رکھے، یعنی جو پتہ چلے یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کا لحاظ رکھے، یہ حفاظت کرنے والا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان سے استفادہ کرے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان سے استغفار کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلسل استغفار بھی کرے، تو یہ ہے حفاظت کرنے والا۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی امانتوں اور اس کے حقوق کی حفاظت کرے، یہ ہے حفاظت کرنے والا۔ نمبر 4، مفسرین کہتے ہیں حفاظت کرنے والا کون؟ تو فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو طاعات کا پابند ہو، یعنی نیکیوں کا پابند ہو، اللہ اور اللہ کے حکم کے بجا لانے اور اپنے نفس کی نگہبانی کرے، یعنی ایک دم بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ مزید جنتیوں کے بارے میں آگے آئے گا، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین جنتیوں والے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنمیوں والے بد اعمالیاں کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، اور ناشکری ہٹ دھرم بننے اور اللہ کو جو کام ناپسند ہیں، سرکش لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، نافرمان لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، ایسی کام کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی صحیح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے رسول کا اللہ صحیح معنوں میں ہمیں فرما بردار بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، مولا کریم موت کی سختیوں سے ہمیں بچا، نزا کے وقت یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما یا رب العالمین۔ موت حق ہے، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے تجھ سے ملنا حق ہے، اور جو تجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے میرے مولا تو اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مولا کریم تجھ سے ملنا پسند ہے، یا اللہ ہمیں اپنے مولا کریم ایسے اعمال کی توفیق دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا رب العالمین۔ ہر
برائی ہر گناہ سے ہمیں بچا لے، گناہوں سے نفرت دے دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، ہر برائی ہر گناہ سے بچا لے، ہمارا ظاہر ہمارا باطن ستھرا فرما دے یا رب العالمین۔ قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، پروردگار عالم جس کے دل میں جو مراد ہو سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔